ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ، پیار کرنے والے والدین اور ان کے 6 پھولتے پھلتے بچے۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک پرفیکٹ فیملی تھے۔ شاید انہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک رات ان کے گھر پر موت نے دستک دی۔ گھر کے 4 افراد ہلاک ہو گئے، ایک فرد شدید زخمی۔ قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے غائب تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں فلورس فیملی کی کہانی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے چھوٹے شہر پیکو ریویرا میں فلورس فیملی رہتی تھی۔ رچرڈ اور سلویا فلورس اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ امیر نہیں تھے، لیکن وہ محنتی تھے اور ان کا بہت بڑا دل تھا۔ میاں بیوی اپنی برادری کے ستون تھے، پلرز کہلاتے تھے، جو دوسروں کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ رچرڈ اور سلویا کے 6 بچے تھے۔ 4 بچے بایولوجیکل تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ایسپرانزا تھا، پھر بیٹا رچرڈ جونیئر، اس کے بعد سلویا جونیئر جسے پیار سے نینا پکارا جاتا تھا، اور آخر میں چھوٹا میتھیو۔ سن 1987 میں سلویا کی ڈرگ ایڈکٹ بہن کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی 2 بیٹیوں کی کسٹڈی سلویا کو مل گئی تھی۔ چھوٹی لورا 4 سال کی تھی اور مونیکا 3 سال کی۔ دونوں کو رچرڈ اور سلویا نے قانونی طور پر اڈاپٹ کر لیا تھا۔ بچیوں کو پہلے کبھی محفوظ مستقل ماحول، ڈسپلنڈ انوائرمنٹ نہیں ملا تھا۔ وہ پیار اور محبت کی بھوکی تھی۔ چند مہینوں میں رچرڈ اور سلویا کو آنٹی انکل کہنے کے بجائے وہ موم اینڈ ڈیڈ کہنے لگی تھی۔ اپنے کزنز کو بھائی اور بہن ماننے لگی تھی۔ رچرڈ اور سلویا بچوں میں فرق نہیں کرتے تھے۔ وہ کسی سے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے سلویا کی بھانجیوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ان کی نظر میں تمام 6 کے 6 بچے ان کا خون تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ شروع سے بچوں کو مختلف سپورٹس کا شوق تھا۔ بیس بال میچز، باسکٹ بال گیمز، ٹورنامنٹس میں رچرڈ اور سلویا ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ اگرچہ دونوں والدین نوکری کرتے تھے، بچوں کو ان کی توجہ ملتی تھی۔ سارے مل کر ڈنر پر بات چیت کرتے، سنڈے کے دن چرچ جاتے اور چرچ کے کاموں میں حصہ لیتے۔ رچرڈ اور سلویا بچوں کے ساتھ بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ رچرڈ تھوڑا سنجیدہ تھا، لیکن سلویا کا انداز دوستانہ فرینڈلی تھا۔ سلویا لورا کے کہنے پر اس کے بال رنگ دیتی تھی تو کبھی سب لڑکیوں کو لے کر سنیما جاتی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلورس فیملی کے 8 افراد مل جل کر رہتے تھے۔ جولائی 2000 فلورس فیملی کے بچے سمر ویکیشن منا رہے تھے۔ ایسپرانزا 19 سال کی تھی اور وہ دور کی یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے سال بھر کیمپس میں رہتی تھی۔ گرما کی چھٹیوں میں وہ گھر واپس آ کر اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ لورا 18 سال کی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے ہائی اسکول بڑی مشکل سے ختم کیا تھا اور وہ اب نوکری ڈھونڈنے کا سوچ رہی تھی۔ رچرڈ جونیئر 17 سال کا تھا۔ اس نے 11ویں گریڈ پاس کیا تھا۔ مونیکا 16 سال کی تھی۔ وہ پڑھاکو تھی، اپنے ہائی اسکول کی ٹاپ سٹوڈنٹ مانی جاتی تھی۔ وہ گھر کے 2 چھوٹے بچوں کو ہوم ورک کرانے میں مدد کرتی تھی۔ سلویا جونیئر 14 سال کی تھی۔ اسے سوئمنگ کا جنون تھا۔ اور آخری بچہ میتھیو 10 سال کا تھا۔ وہ بیس بال کا شوقین تھا۔ چھٹیوں کے لیے سب نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ پکنک پر چلتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، بیک یارڈ میں باربیکیو کرتے ہیں، بیچ پر نہانے چلیں۔ ان کے پاس بہت سارے پلانز تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان قریب ان کے خاندان کا آدھا حصہ، گھر کے 4 افراد بھیانک طریقے سے قتل کر دیے جانے والے تھے۔ 21 جولائی 2000 رات کے 3:30 بجے مونیکا 911 ڈائل کرتی ہے۔ What's your emergency? Hello. Someone was in my house and there's my dad on the floor and he's bleeding.
مونیکا نے کہا کہ گھر میں کوئی گھس آیا تھا اور اس کا باپ زخمی تھا۔ مونیکا نے بتایا کہ وہ بیت روم جانے کے لیے اٹھی تھی، چیخیں سن کر ڈر گئی تھی اور وہ بیت روم میں چھپی تھی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ بیت روم سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ چند منٹ بعد فلورس فیملی کے گھر سے ایک اور 911 کال کی گئی۔ اس دفعہ فون پر بڑی بیٹی ایسپرانزا تھی۔ Okay, what's the problem over at your house? I don't know. I heard screaming and my dad woke up and he was bleeding a lot. Bleeding from where? He goes from his neck. I don't know. I just saw blood all over him. ایسپرانزا نے کہا کہ اس نے چیخیں سنی تھی، اس کے باپ کی گردن سے خون بہ رہا تھا، وہ خون میں لت پت تھا۔ کئی پولیس افسران فلورس فیملی کے گھر پہنچے۔ ایسپرانزا، لورا اور مونیکا ان کی طرف بھاگتے ہوئی آئیں۔ پریشان حال وہ رو رہی تھیں۔ افسران نے صورتحال دیکھ کر ڈسپیچر کو فون کر کے 2 اور پولیس گاڑیاں بلوائیں۔ آفیسر کی آواز کے ساتھ آپ بیک گراؤنڈ میں لڑکیوں کی چیخیں سن سکتے ہیں۔ ایک آفیسر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا، بجلی نہیں تھی۔ آفیسر فلیش لائٹ ہاتھ میں لیے آگے بڑھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کون زخمی تھا، کون مر گیا تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ حملہ آور فرار ہو گیا تھا یا ابھی گھر میں چھپا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ آفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ زمین پر ایک لڑکی پڑی تھی۔ آفیسر نے اس کی نبض چیک کی۔ لڑکی مر چکی تھی۔ اس کے منہ پر ڈکٹ ٹیپ لگایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر کئی چاقو کے کٹ لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ لڑکی کو بیڈ سے گھسیٹ کر نیچے گرایا گیا تھا۔ آفیسر اس بیڈ روم سے نکل کر آگے بڑھا۔ بائیں جانب ایک اور بیڈ روم تھا جس میں 2 لڑکے تھے۔ بڑے بچے کا گلا کاٹا گیا تھا۔ چھوٹے بچے کو قاتل نے چھنی کر دیا تھا۔ چھوٹے بچے کی لاش بڑے بچے کے اوپر گری ہوئی تھی۔ دونوں کے کپڑے خون میں تر تھے۔ دونوں کے منہ پر ڈکٹ ٹیپ لگا ہوا تھا۔ آگے ایک اور کمرہ تھا جس کے قالین پر ایک ادھڑ عمر آدمی پڑا تھا۔ اس کی گردن اور سینے پر چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ آدمی دم توڑ چکا تھا۔ آفیسر بیڈ کی طرف بڑھا۔ بستر خون خون تھا۔ ایک عورت شدید زخمی حالت میں کرار رہی تھی، بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ آفیسر نے پاس پڑی چادر سے عورت کے خون کو روکنا چاہا۔ اتنے میں ایمبولینس کے پیرامیڈکس وہاں آ پہنچے اور انہوں نے جلدی سے عورت کو ہسپتال کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد ایسپرانزا فلورس نے اپنے باپ 42 سالہ رچرڈ، 14 سالہ بہن سلویا جونیئر، 17 سالہ بھائی رچرڈ جونیئر اور 10 سالہ میتھیو کی شناخت کی۔ لیڈ انویسٹیگیٹر بل مارش جب کرائم سین پر پہنچا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس 30 سال کا تجربہ تھا لیکن اس نے ایسا ہولناک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خاص طور پر جب اس کی نظر چھوٹے میتھیو پر پڑی۔ اس کے آنسو ٹپکنے کو تھے کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے آنسو کرائم سین کو خراب نہ کر دیں، کنٹامینیٹ نہ کر دیں۔ گھر کی 3 بڑی لڑکیاں افسران کے ساتھ باہر کھڑی تھیں۔ ایسپرانزا اور مونیکا کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ لورا بالکل صاف ستھری تھی۔ تینوں کو کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا تھا پر ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ شور سن کر کافی سارے پڑوسی باہر نکل آئے تھے۔ کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پولیس نے فلورس فیملی کے چند رشتہ داروں کو بلا لیا جن کے ساتھ تینوں لڑکیاں پولیس اسٹیشن اپنا بیان دینے گئیں۔ تینوں کو الگ الگ انٹروگیشن روم میں بٹھایا گیا۔ سب سے پہلے ایسپرانزا سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا کہ اس رات سب نارمل تھا، گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا تھا، ہمیشہ کی طرح ماحول خوشگوار تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب والدین نے گھر کے دروازے لاک کیے، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ ایسپرانزا اور لورا ایک کمرے میں سوتی تھی۔ بیچ رات میں اچانک کسی شور کی وجہ سے ایسپرانزا کی آنکھ کھلی۔ دھن دھن آواز آ رہی تھی اور دیوار ہل رہی تھی۔ ایسپرانزا نے سوچا شاید زلزلہ، ارتھ کویک آ چکا ہے۔
وہ کمرے سے بھاگ کر نکلی تو اسے ہال وے میں باپ نظر آیا۔ رچرڈ لڑکھڑا رہا تھا، اس نے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی، ہر جگہ خون بہہ رہا تھا، وہ شدید زخمی تھا۔ رچرڈ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور زمین پر گر گیا۔ اسپرانزا چیخنے لگی اور باپ کی مدد کو دوڑی۔ وہ رچرڈ کے پاس بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا خون روکنے لگی۔ رچرڈ کے پیٹ سے اس کی آنتیں باہر نکل چکی تھی، اس کا اتنا خون بہہ چکا تھا کہ خون اب قالین میں جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسپرانزا کے گھٹنے خون سے تر ہو گئے تھے۔ اتنے میں مونیکا کمرے میں آ گئی اور اس نے بیڈ پر لیٹی ہوئی سلویا کی مدد کی۔ اسپرانزا نے مونیکا سے کہا، تم یہیں رکو، میں فون ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ جب اسپرانزا کو فون ملا، اس نے فوراً 911 ڈائل کیا۔ اسپرانزا نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ والدین اور فلورس فیملی کا کوئی دشمن نہیں تھا، یقیناً یہ کسی سیریل کلر کا کام تھا۔ مونیکا نے بھی اپنا بیان دیا۔ مونیکا اور سلویا جونیئر ایک بیڈ روم شیئر کرتی تھی۔ مونیکا نے کہا کہ رات میں 3 بجے کے قریب اسے واش روم جانا پڑا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھی کہ اسے چیخیں اور مار پیٹ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ سہم کر باتھ روم میں چھپ گئی تھی۔ پھر اسے ایسپرانزا کے چلانے کی آواز آئی۔ ہمت کر کے مونیکا رچرڈ اور سلویا کے کمرے تک بھاگی۔ اس کی نظر ماں پر پڑی۔ سلویا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی گردن سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ مونیکا نے بستر کی چادر لے کر ماں کی گردن پر پریشر ڈالا اور خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب اسے پولیس اور ایمبولینس کی سائرن سنائی دی، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ مونیکا نے افسران سے کہا کہ فلورس فیملی کو سب جاننے والے بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ ایماندار لوگ تھے جن سے کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ جب لورا سے سوالات کیے گئے، وہ زور و خطار رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے بھری آواز میں اس نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ اسے گہری نیند سونے کی عادت تھی۔ اس کی آنکھ بہت دیر بعد کھلی جب اسپرانزا چیخ رہی تھی۔ لورا اپنے کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ بازو والا کمرہ جو رچرڈ جونیئر اور میتھیو کا تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ لورا نے سوچا چلو بھائی اپنے کمرے میں محفوظ ہیں۔ لورا آگے بڑھی۔ وہ مونیکا اور سلویا جونیئر کے کمرے کے سامنے تھی۔ سلویا جونیئر کا بستر گیلا لگ رہا تھا، میٹرس پر بہت بڑا براؤن دھبا تھا۔ سلویا زمین پر پڑی تھی۔ لورا نے اس کا نام پکارا لیکن سلویا نے جواب نہیں دیا۔ لورا اور قریب گئی تو اسے سمجھ آیا کہ دھبا خون کا دھبا تھا اور سلویا آنکھیں جھپک نہیں رہی تھی کیونکہ وہ مر چکی تھی۔ لورا کے پیر وہیں کے وہیں جمے رہے اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ آخرکار اس کی بہنوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکالا۔ لورا نے کہا کہ قاتل کوئی اجنبی ہوگا کیونکہ ہر کوئی ان کے خاندان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا تھا، ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ گھر پر فورینزک ٹیم ایکسپرٹس کرائم سین سے ایویڈنس اکٹھا کر رہے تھے اور یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ پورا کا پورا گھر کرائم سین تھا۔ ہر ایک کمرے میں دہشت اور خون ریزی کے آثار تھے۔ غور کیا گیا کہ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں کی گئی تھی، دروازے کے تالے توڑے نہیں گئے تھے، کھڑکیاں بھی سلامت تھیں۔ لگتا تھا کہ قاتل کے پاس یا تو چابی تھی یا اسے اندر داخل کیا گیا تھا، اور تو اور قاتل پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ گھر کے بجلی کے تار کٹے ہوئے تھے اور اس نے ہر وکٹم کے منہ پر ڈکٹ ٹیپ چپکایا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ سب سے پہلے چھوٹی سلویا کو قتل کیا گیا تھا، پھر رچرڈ جونیئر اور میتھیو، پھر ماں سلویا اور آخر میں رچرڈ سینئر۔ ڈیٹیکٹیوز نے دیکھا کہ رچرڈ سینئر کے جسم پر دفاعی چوٹیں تھیں۔ اس نے حملہ آور کا خوب مقابلہ کیا تھا اور حملہ آور ڈر کے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گھر میں گلی سے ایک فلیش لائٹ ملی جس کی لینس لال رنگ کی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ ایسی فلیش لائٹ فوج میں استعمال کی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی فلیش لائٹ کی روشنی کو دھیمی کرنے کے لیے۔ افسران نے باتھ روم کا جائزہ لیا، وہی باتھ روم جہاں مونیکا چھپی تھی۔ باتھ روم سنک کے پاس 2 چھریاں رکھی تھی۔ ایک چھری 2 دھارے والی تھی، یعنی ڈبل ایجڈ نائف تھی۔ دوسری چھری کو بٹر فلائی نائف کہتے ہیں۔ کچن میں بیک یارڈ میں جانے والا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ایسپرانزا نے بتایا کہ سونے سے پہلے سارے دروازے لاک کیے جاتے تھے، تو یہ دروازہ کھلا کیوں تھا؟
डिटेक्टिव्स बैकयार्ड में गए। सीढ़ियों के पास उन्हें एक ब्राउन बैग मिला। बैग के अंदर अला बला सामान था। फिरोजी मार्कर, घड़ी का पुर्जा यानी वॉच डायल, कागज का टुकड़ा जिस पर यूर सो क्यूट लिखा था और एक नीला गुलाबी तौलिया। करीब में एक एयर कंडीशनिंग यूनिट पर डक्ट टेप चिपका हुआ था। पास में डक्ट टेप का रोल था, एक खैंची, एक छोटी कुल्हाड़ी और डबल एज चाकू। दोनों हथियारों के हैंडल पर एक काला कपड़े का टेप लपटा हुआ था। ऐसा ही काला टेप बाथरूम से मिलने वाली नाइफ पर था। डक्ट टेप का रोल विक्टिम्स पर इस्तेमाल किए गए डक्ट टेप से मैच करता था। कातिल पूरी प्लानिंग से आया था। डिटेक्टिव बिल मार्श को शुरू से ही लगा कि कातिल कोई ऐसा शख्स था जिसे फ्लोरेस फैमिली के बारे में सारी तफसीलात मालूम थी। वो जानता था कि किसका कमरा कहाँ है, किससे पहले काबू करना है, कौन सी चीजें घर पर लानी है। डिटेक्टिव को सबसे पहले बच जाने वाली लड़कियों पर शक हुआ। एस्पेरांजा रिचर्ड और सिल्विया की असल बेटी थी और लोरा और मोनिका जो सिल्विया की भांजियां थी। क्या उनमें से एक कातिला थी या तीनों की तीनों इस जुर्म में मुलव्विस थी? जब लड़कियों के बारे में तहकीकात की गई तो सस्पेक्ट की लिस्ट में लोरा पहले नंबर पर थी। पता चला कि लोरा पढ़ाई में कमजोर थी। वो अक्सर खामोश रहती थी, अपनी दुनिया में मगन होती थी। अक्सर स्कूल में किसी से लड़ झगड़ कर सस्पेंड की जाती या खुद से स्कूल से भागकर घर आ जाती, जिसकी वजह से रिचर्ड और सिल्विया उस पर डांट डपट करते थे। लोरा से दोबारा पूछगछ की गई। लोरा ने कहा कि हाँ, मैं ट्रबल चाइल्ड हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने मुझे खुले दिल से अपने घर में जगह दी है। लोरा पर मजीद दबाव डालने के लिए उसे क्राइम सीन की तस्वीरें दिखाई गईं। वो कांपने लगी, देखने में बहुत ही डिस्टर्ब लग रही थी। उसे घर से बरामद होने वाले हथियार दिखाए गए और पूछा गया, क्या तुमने इन चीज़ों को पहले कभी देखा है? लोरा ने कहा कि उसने इन तमाम चीज़ों को पहले कभी नहीं देखा था। यही सवाल एस्पेरांजा से किया गया। उसका भी यही जवाब था। जब मोनिका को ये तस्वीर दिखाई गई, ये खास तस्वीर, उससे कहा गया, तुम तो बाथरूम में थी, बाथरूम के सिंक के पास ये 2 चाकू मिले हैं, क्या तुमने ये कभी देखे हैं? मोनिका थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये चाकू मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे तोहफे में दिया था। मोनिका बताती है कि वो 1.5 साल से 17 साला माइकल नारांजो को डेट कर रही थी और माइकल ने ही उसे एनिवर्सरी पर चाकू दिया था। माइकल का नाम सुनते ही डिटेक्टिव्स ने सोचा, कहीं ये लड़का इस घिनौने हमले का मुजरिम तो नहीं। डिटेक्टिव्स ने माइकल नारांजो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। पता चला कि माइकल और मोनिका हाई स्कूल में मिले थे। दोनों जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कोर प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। माइकल हाई स्कूल ख़त्म करके मरीन्स में भर्ती होना चाहता था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन दिन ब दिन माइकल का मोनिका पर बहुत बुरा असर हो रहा था। वो अब पढ़ाई में दिलचस्पी लेती नहीं थी। दोनों काले कपड़े और काले कॉम्बैट बूट्स पहनने लगे थे। रात को देर देर तक घर नहीं आते थे। रिचर्ड और सिल्विया मोनिका की तब्दीली देखकर, उसकी लापरवाही देखकर परेशान थे। उन्होंने माइकल को घर पर खाने पर बुलाया था, दोनों को बिठाकर समझाया भी था, पर कोई असर नहीं हुआ था। डिटेक्टिव्स ने माइकल को पुलिस स्टेशन बुलाया। उसने कहा कि वो जानता था कि रिचर्ड और सिल्विया उसे पसंद नहीं करते थे और वो खुद उनसे चिढ़ता था, मगर वो उनका कातिल नहीं था। इंटरोगेशन के दौरान डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि माइकल के बाजू पर कट लगा था। उसने कहा, मैं दोस्तों के साथ पार्क में था कि एक दोस्त ने बियर की बोतल मेरे सर पर मारी और कांच उड़ी, मेरा बाजू कट गया। डिटेक्टिव्स बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने माइकल और मोनिका के फिंगरप्रिंट्स लिए और उनके घरों की तलाशी ली। मोनिका के कमरे की अलमारी से एक डब्बा मिला जिसमें माइकल और मोनिका के खत थे। उनके बीच खत शुरू में तो बहुत मासूम थे। वो अपनी पसंद जाहिर कर रहे थे, मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, मैं उस जगह शॉपिंग करता हूँ। वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे थे, शादी कब करेंगे, बच्चों के क्या क्या नाम रखेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ मोनिका ने कत्ल व गारत की बातें शुरू की।
ایک خط میں وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہہ رہی تھی، میں ان کے چہروں پر خون دیکھنا چاہتی ہوں، میں بہت لوگوں کو قتل کرنا چاہتی ہوں، سب سے اچھی نوکری پروفیشنل ہٹمین کی ہے، میرا مطلب ہے ہٹلر کو دیکھو، وہ صرف چند سال زندہ تھا اور اس نے کتنے مارے، لیکن بزدلانہ طریقے سے۔ ذرا سوچو اگر میں 800 سال زندہ رہوں گی تو میرے کتنے شکار ہوں گے۔ مونیکا اکثر کہتی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ مائیکل کے کمرے میں عجیب و غریب چیزوں کی بھرمار ملی، بہت ساری کتابیں جن کا موضوع خون خرابہ، قتل، ٹارچر، ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ، ملٹری ٹیکنیکس اور جنگ کی اسٹریٹجیز تھی۔ اس کے پاس بہت بڑی چاقوؤں کا کلیکشن تھا اور دوسرے ہتھیار بھی تھے۔ مائیکل کے کمرے سے ایک سفید ڈوری ملی، یہی ڈوری چاقوؤں پر باندھی گئی تھی اور پھر ڈوری کے اوپر کالا ٹیپ چپکایا گیا تھا۔ مائیکل کے والدین کے تولیے والی الماری سے ایک ایسا تولیہ ملا جو بیگ سے ملنے والے تولیے سے میچ کرتا تھا۔ اگر یہ ثبوت کافی نہیں تھے تو فورینزک ٹیم نے مائیکل اور مونیکا کے خلاف ایک اور سالڈ ایویڈنس پیش کی۔ گھر سے ملنے والی فلیش لائٹ پر کوئی فنگر پرنٹس نہیں تھے، لیکن اس کے اندر جو بیٹری تھی اس پر مائیکل کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ڈکٹ ٹیپ اور قینچی پر مائیکل اور مونیکا کے فنگر پرنٹس موجود تھے، ان کا DNA بھی چپکا ہوا تھا۔ 27 جولائی 2000 پہلے مونیکا کو گرفتار کیا گیا۔ اسے پولیس کار میں بٹھا کر ڈیٹیکٹیوز مائیکل کے گھر گئے اور اسے بھی گرفتار کر کے مونیکا کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ افسران نے جان بوجھ کر انہیں ساتھ بٹھایا تھا کیونکہ انہوں نے پولیس کار میں آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس چھپایا تھا۔ مونیکا نے کہا، کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ مائیکل نے کہا، تمہیں کیا معلوم، میں تم سے پیار کرتا ہوں بیبی۔ دونوں کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، انہیں صرف اپنی ہی فکر تھی۔ دونوں کے گرفتار ہونے کے کچھ عرصے بعد سلویا فلوریز، جو کئی دنوں سے ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، وہ کریٹیکل کنڈیشن سے باہر نکلی اور اپنا بیان دینے کے قابل ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ سو رہی تھی کہ اس کی تکلیف سے آنکھ کھلی۔ اس نے گردن اور سینے پر اپنا خون بہتے ہوئے محسوس کیا اور دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی رچرڈ پر حملہ کر رہا تھا اور رچرڈ نے مقابلہ کر کے اس آدمی کو بھگا دیا۔ پھر مونیکا کمرے میں آئی۔ سلویا نے اس سے کہا، میری مدد کرو۔ سلویا نے کہا کہ مونیکا نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ سلویا ہاتھ پیر مارنے لگی اور اتنے میں ایسپرانزا واپس آ گئی تھی۔ سلویا نے روتے ہوئے ڈیٹیکٹیو سے کہا، بہت تکلیف ہوتی ہے یہ جان کر کہ اولاد اپنے ہی والدین کو مارنا چاہتی تھی۔ 30 ستمبر 2003 مائیکل نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے کہا، اس جرم میں صرف میں ملوث تھا، میں نے اکیلے ان سب پر حملہ کیا تھا، میں ان کا کوئی خاص دشمن نہیں تھا، میں کسی کو مارنا چاہتا تھا بس۔ مونیکا بے قصور ہے۔ 22 اکتوبر 2003 جج نے اسے 5 لائف سینٹنسز کی سزا سنائی۔ وہ پیرول پر کبھی بھی رہا نہیں ہو سکتا۔ مونیکا کا مقدمہ جنوری 2004 میں شروع ہوا۔ اس کے دفاعی وکیل نے کہا کہ مونیکا فیملی کو مروانا نہیں چاہتی تھی، وہ انہیں صرف ڈرانا چاہتی تھی۔ سارا قصور مائیکل کا تھا کہ وہ آپس سے باہر ہو گیا تھا اور پلاننگ کے خلاف جا کر اس نے سب کو مار ڈالا تھا۔ پروسیکیوٹرز نے ظاہر کیا کہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ مونیکا مائیکل کے ساتھ قتل میں پوری شریک تھی۔ اس نے مائیکل کے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا تھا، اس کے لیے ڈکٹ ٹیپ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایئر کنڈیشننگ یونٹ پر رکھے تھے تاکہ اسے سب کو خاموش کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ مونیکا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، پر 25 سال بعد وہ پیرول کی حقدار ہو سکتی ہے۔ یہ جان کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک خوشحال خاندان کو 2 خود غرض نوجوانوں نے تباہ کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی فلوریز فیملی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر
اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ